بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں، بنیادی طور پر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ میں عرض کر دوں کہ آج کل جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، میری آواز کے ساتھ صورت بھی ساتھ ساتھ منتقل کی جائے، اس کی افادیت اپنی جگہ پہ، لوگوں کا اپنے نظر اپنی جگہ پہ، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں نے بارہا یہ بات گزارش کی ہے مختلف مقامات پہ کہ اگر آپ مجھے گولی مار دیں تو میں پیش کی آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن آپ نے میری تصویر کھینچی تو آپ پہ لعنت برسے گی قیامت کے لیے، میں اس کو معاف نہیں کروں. اور اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ آپ کے پاکستان کی ہائی کمان ملٹری کمانڈروں کے موجودگی میں بیان ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کسی کو تصویر کا حوصلہ نہیں ہوا. میں نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ میں تصویر ہوگی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. مدینہ یونیورسٹی میں مکہ مکرمہ کے اندر اسی طرح سے آپ کے پاکستان کے مختلف کے اندر، حتیٰ کہ ایک نشست میں پاکستان کے چیف سیکرٹری وفاقی کابینہ کے تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے حضرات جو تھے موجود تھے. بیان صرف میرا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے بیان نہیں کرنا، میں واپس جا رہا ہوں. تو چیف سیکرٹری صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اٹھے. انہوں نے اس وقت ٹیلی ویژن کا نظام تھا تو ٹیلی ویژن کے سارے جو شعبے آئے ہوئے تھے سب سے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور ایک طرف ہو جاؤ. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت کے اعلان کا حکم نہیں ہوا. آپ نے صرف گھر کے افراد کو اس سے باخبر کیا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا عمر 10 سال، رقیہ رضی اللہ عنہا عمر 7 سال، ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمر 5 سال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عمر 2.5 سال. یہ اول دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی اور عصر کی. نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے والدین کی لونڈی ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ ہیں ایمان والے افراد. اور لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر 10 سال. تو ابھی نبی علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کا دوستانہ تعلق تھا، ایسے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے ذکر کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر میں غار ہیرا میں تھا. کہا کہ جی ہاں. اللہ کا فرشتہ نازل ہوا؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا؟ جی ہاں. اللہ نے مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا. ابھی حضرت نے نہیں کہا کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ،
اللہ نے مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تعجب سے دیکھا، فرمایا کہ ابو بکر میں تجھے واقعہ بتلا رہا ہوں، تو یوں تصدیق کر رہا ہے جیسے تو خود وہاں موجود تھا۔ اب جواب سنیں۔ فرمایا کہ حضرت یہ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، یہ کان غلط سن سکتے ہیں، یہ عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت۔ لہٰذا مجھے بھی آپ کو بھی اپنی عقل کو تابع کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کے، یہ کسی اور کی بات نہیں۔ تصویر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے 2 ارشاد گرامی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ لعن اللہ المصورین، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ لعن اللہ المصورین، کہ اللہ لعنت کرے تصویر والوں پر، اور جس کی لعنت کی دعا نبی علیہ السلام کر رہے ہوں کیا اس کی نجات ممکنات میں سے ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لعن اللہ المصورین۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ لعنہ ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کی خبر ہے، ایک معنی اس کے ہیں دعا کے کہ اللہ لعنت کرے۔ اگر نبی علیہ السلام خبر فرما رہے ہیں تو بھی اس کے حق ہونے میں شک نہیں، اور اگر بد دعا فرما رہے ہیں تو بھی اس کے پورے ہونے میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے انتظار میں۔ یہ سورج جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت حالت کیا ہے کہ سورج چمک نہیں رہا، سورج اس وقت چمک نہیں رہا، آپ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، لیکن پنکھوں کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی پنکھے بند ہو جائیں تو بے چینی بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا سورج کی روشنی میں نہیں بیٹھے، سورج کی دھوپ میں نہیں بیٹھے تو بھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اور جب سورج کی دھوپ میں بیٹھے ہوں گے پھر گرمی کتنی، اور پھر گرمی بھی جون جولائی والی بھی نہیں، بلکہ کون سی فرمائی؟ یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کا سورج، یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے یہ ہاتھ کا فاصلہ، اور میل کے دوسرے معنی ہے 2000 گز کا فاصلہ۔ یہ تو انگریزوں نے 2000 گز کو 1760 گز میں تبدیل کر دیا، اصل جو میل تھا وہ 2000 گز کا تھا، تو 2000 گز۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں، 2000 گز کا فاصلہ ہو تو بھی یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا سورج جب یہ 2000 گز کے فاصلے پہ ہوگا تو گرمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا، فرمایا کہ اس میں کشتی نہیں، ایک آدمی کے پسینے میں کشتیاں تیر سکیں گی، اتنا پسینہ ایک ایک آدمی کے جسم سے نکلے گا، اور اس کیفیت میں کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ حساب کتاب سے پہلے گردن نکلے گی جہنم سے، جہنم کی گردن نکلے گی، 3 قسم کے آدمیوں کو وہ اچک لے گی، حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ اب 3 قسم کے آدمی جن کو اچکے گی وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ شرک کرنے والے، جو شرک کرنے والے ہیں ایمان کا نام بھی لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک ہیں کافر مشرکین، ان کا تو معاملہ علیحدہ ہے، یہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان میں ایمان کا دعویٰ رکھنے والے اور شرک کرنے والے ہیں، تو یہ جہنم کی گردن اس کو اچکے گی۔ دوسرا فرمایا کہ ان حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، اور تیسرا ان کو جو تصویر والے ہیں، تو لہٰذا ان کو اچکیں گی۔ حضرت یہ بات فرما رہے ہیں، احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہاں تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ حضرت یہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتا ہے، عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل نہیں سکتی۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لیکن حضرت کی زبان حق سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ تو اس لیے میں اس کے معذرت چاہتا ہوں، مجبوری کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں یہاں کہ جناب قاری قیام الدین صاحب کے ہاں میں 2 دفعہ
حاضر ہو چکا ہوں، اور حضرت نے پوری پابندی تھی، کسی قسم کی انہوں نے موبائل اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور نہ انہوں نے کسی کو دیا گیا۔ میں اس اعتماد پر آیا ہوں، وگرنہ جہاں نئی باتیں ہوتی ہیں، مدارس کے ختم بخاری شریف کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، میں وہاں نہیں جاتا، سبق میں جاتا ہوں کہ آپ اپنے ختم بخاری شریف کو کنٹرول نہیں کر سکتے آج کل کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے کہ اوپر کرے نیچے کرے۔ ہاں، بعض مدارس اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی جو صاحب موبائل اوپر کریں گے، ہمارے طلباء کو اجازت ہے اس کا موبائل چھین لیں، اور ہم فتویٰ دے رہے ہیں وہ اس کا مالک ہے۔ اب اس کی وجہ سے کوئی آدمی اوپر موبائل کرتے نہیں کہ موبائل کھینچا جائے گا اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو وہاں میرا ان سے یہ معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سبق مجھ سے لے لیں، دور حدیث کے طلباء کا جن کی فراغت ہے، جن کی دستار بندی ہے، لیکن میں پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے بڑے بڑے اس میں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ پاکستان کے سابق مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، تو حضرت رفیع عثمانی صاحب نے الحمدللہ میرے جتنے پروگرام کرائے، حضرت نے پہلے ہی یہ کہا کہ حضرت ہمیں آپ کے مزاج کا بھی پتہ ہے، ہم نے الحمدللہ پوری پابندی لگائی ہے کہ آپ کے کسی پروگرام میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں اس اعتماد پہ یہاں بھی میں قاری قیام الدین صاحب دامت برکاتہ علیہ کے وجہ سے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بیان ان کی اس میں نہیں ہے کہیں اور ہے تو میں معذرت کرتا کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، نہ میرے پاس وقت ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہوم سیکرٹری صاحب کہ یہاں ایک نشست تھی، مجھ پہ مختلف مقدمات ملازمت کے دوران بھی قائم ہوئے، حسرت نے لوگوں نے پوری کی اپنے اپنے حساب سے، کہ میری تحریروں پہ خصوصی دہشت گردی عدالت میں ایک کیس چلا کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ دہشت گرد یہ شخص ہے، تو اس پہ یہ کیس چلا۔ اللہ نے احسان عظیم فرمایا، جس وقت میں عدالت میں پیش ہوا، اللہ نے 5-10 منٹ جو گفتگو کرائی، تو جج صاحب خصوصی دہشت گردی کے جج صاحب نے کہا کہ پروفیسر صاحب ہمیں تو آپ سے پہلے تعارف نہیں تھا، لیکن آپ کی گفتگو سنی ہے، فیصلہ تو ہوتا رہے گا۔ میں خواہش کرتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں وقت دیں، تو میں وہ وکلاء کو بھی بٹھاتا ہوں، اور میں جس منصب پر ہوں میں آپ کے درس میں نہیں آ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی سوالات جوابات کی نشست ہو جائے۔ اللہ نے کرم فرمایا تو اس انداز سے انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، تو وہاں جو سوالات تھے ان میں ایک سوال میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے دور حاضر کے لحاظ سے، کہ ایک سوال یہ تھا، انہوں نے فرمایا اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا عروج تھا، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ پروفیسر اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یعنی جیسے آج کل انجینئر محمد علی صاحب کا جو ہے کافی عروج ہے، تو زمانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا عروج تھا، کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء بھی سنتے ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ان کو سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے سے الحمدللہ میری مصروفیات شروع ہوتی ہیں، اور رات کے 12-1 بجے تک مصروفیات چلتی ہیں، اور جس دن میں رات 11 بجے سو جاؤں، میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آج یہ شام کو سو گیا تھا، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو سنوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے، میں نے جج صاحب سے کہا کہ گھر سے باہر دودھ لینے کے لیے کون جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جس کے گھر میں دودھ نہیں ہوگا، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میرے گھر میں تو دین کا خالص دودھ موجود ہے، اکابر علماء سے الحمدللہ میرا تعارف ہے، تعلق ہے، کوئی بات ہو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، سیکھ لیتا ہوں، لہذا مجھے گھر سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کے قرآن آیات پہ نہیں گرتے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کی وضاحت سننے کے لیے 3 باتیں ضروری۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں اس کا عقیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر عقیدہ معلوم نہ ہو تو اس کا سننا اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی عقل سے مفہوم بیان نہ کرے قرآن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کو سیکھا ہے، انہوں نے اس کو آگے منتقل کیا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کی وضاحت کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، وہی جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے سبیل المومنین، اس سے وابستہ ہو تو اس کی بات سنی جائے گی،
اور اس سے وابستہ نہیں ہو تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا سلسلے سے تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والوں کی اس کو توثیق حاصل نہیں، تو بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی، مگر نہ قدم قدم پر گمراہی ہوگی، اور جیسے گمراہی آج قدم قدم پر ہو رہی ہے۔ اور وہاں میں نے 2 مثالیں بھی عرض کی، وہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلے میں اگر کوئی الجھن ہو تو دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ایک بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود سنی ہے، اور دوسری بات مجھے کسی اور نے بتائی ہے، لیکن میں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ میرا ایک مزاج ہے جب تک تصدیق نہ ہو میں بات کو آگے بیان نہیں کرتا۔ تو میں نے سنی ہے، آپ سنتے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان سے میں نے کہا جسٹس صاحب سے، تو آپ تصدیق کریں گے تو پھر میں آگے بیان کروں گا، تو انہوں نے تصدیق کی، اس لیے میں اس پر بیان کر رہا ہوں۔ جو بات میں نے خود سنی ہے وہ یہ کہ ان سے سوال ہوا کہ کیا قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کتنا اعلیٰ جواب دیا، عام آدمی کتنا متاثر ہوگا۔ فرمایا کہ اس کی ممانعت نہ قرآن میں ہے، اس کی ممانعت نہ حدیث میں ہے، یہ تلاوت سے روکنے کی سازش ہے۔ اب جو مسلمان ہوگا، آپ ہیں، میں ہیں، ایمان والے، جب یہ بات سنیں گے کہ تلاوت سے روکنے کی سازش، تو کس کی حمایت کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ بات میں نے سنی ہے، میری درخواست یہ ہے جج صاحب سے، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ویدوں کا، بائبل کا مطالعہ ہے، ان کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں۔ اگر ان کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہے تو انہوں نے سمجھا نہیں، اگر انہوں نے سمجھا ہے تو پھر جان بوجھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تینوں میں سے کوئی وجہ بھی ہو تو ان کو سنت جائز نہیں۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی ممانعت خود قرآن کے اندر موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ کیوں کے سوا۔ تو ایک بہت بڑا گروہ اس وقت موجود ہے جو کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ ان کے ایک بڑے نمائندے میرے سامنے تھے، انہوں نے جو بات بیان کی، جس انداز سے دیکھیں گمرے پیرے، کہا کہ انہوں کے ہاتھ میں قرآن مجید کا ترجمہ تھا، کھول کے میرے سامنے رکھا، یہ ترجمہ پڑھیں۔ میں نے کہا جی آپ پڑھ کے سنا۔ انہوں نے ترجمہ پڑھا، ترجمہ یہ تھا کہ نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا، نہیں چھوتے اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا۔ یہ بات انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا یہ فرشتوں کے لیے حکم ہے، انسانوں کے لیے نہیں۔ تو آپ کیسے اس کی مثال پیش کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس کی وضاحت خود حدیث پاک میں طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو نہ ہاتھ لگائے الا طاہر، سوائے اس کے جو پوری طرح سے پاکیزہ نہ ہو۔ طاہر اس کو کہتے ہیں جو باوضو ہو۔ میں اس طرف نہیں گیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ فرمانے نے کیا؟ میں نے کہا کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں چھوتے پاکیزہ فرشتوں کے سوا، اس قرآن کو ہاتھ کون لگاتا ہے؟ پاکیزہ فرشتے، پاکیزہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ فرشتے ایسے چونکے نہیں، میں نے کہا آپ نے کیوں چھوا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تو آپ تو انسان ہیں، تو آپ نے کیوں ہاتھ لگایا ہوا ہے اس کو؟ تو آپ تو خلاف ورزی کا، اس لحاظ سے بھی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا، تو معلوم ہوا کہ فرشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ اگر 2 قسم کے نہ ہوتے تو پاکیزہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی جب آپ کہیں گے جی گرم روٹی ہے تو اس معنی ہے روٹی گرم بھی ہوتی ہے، روٹی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا، پانی گرم، اور اگر ایک ہی جیسا ہو، نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، تو آپ اس کو پانی کہیں گے، آپ اس کو ٹھنڈا گرم کیوں کہیں گے؟ تو لہٰذا یہ تخصیص اس وقت ہوتی ہے جب دوسری صورت موجود ہو۔ تو آپ نے کہا کہ پاکیزہ فرشتوں کے سوا، تو میرا سوال ہے کہ کیا فرشتے ناپاک بھی ہوتے ہیں؟ مجھے قرآن کی آیت سنا دیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد سنا دیں جس سے معلوم ہوگا فرشتے 2 قسم کے ہیں، پاک بھی ہیں ناپاک بھی۔ اب جواب نہیں۔ تیسری بات، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو الا المطہرون، پاکیزہ کیے ہوں کے سوا۔ آپ نے فرشتے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ تو اپنی طرف سے بات کو گسیڑ رہے ہو قرآن مجید کے اندر، تو کیا یہ بات مناسب ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس کرم فرمایا، جتنے حضرات مزید موجود تھے اس میں الحمدللہ ان کا تو اللہ نے ذہن صاف کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسری بات انہوں نے جو بیان کی، جو میں نے خود نہیں سنی، مجھے کسی نے بتایا، درس کے کسی ساتھی نے بتایا، تو میں نے جج صاحب سے سوال کیا، میں نے یہ بات تو بتا دی اس کو، میں نے کہا انہوں نے کہا کہ تین طلاق کا ایک ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور تین طلاق کا تین ہونا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لہذا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو چھوڑ دو۔ قرآن میں بھی ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے تین طلاق ایک ہوتی ہے، لہذا عمر رضی اللہ عنہ نے تین طلاق کو تین کیا، ان کے قول کو چھوڑ دو، قرآن کی طرف آ جاؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ بات، ان کا جی ہاں میں نے ان کا یہ پورا بیان سنا ہے، انہوں نے یہی بات کہی۔ میں نے کہا بس سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو تو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آیا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سمجھ میں آیا ہے، سوچنے کی بات تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس حوالے سے ملتان کے بہت بڑے سرکاری افسر وہ ان حضرات کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، تو کسی نے ان سے کہا کہ ذرا پروفیسر صاحب سے ملاقات کر لیں، تو میرے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے مجھ سے یہی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دور میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے تین کو تین کر دیا۔ یہ حدیث ہے، لہٰذا یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کے اندر۔ تو میرا ایک سوال ہے، اب آپ دیکھیں کہ کس انداز سے سوال تیار کرے جاتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہوگا یا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل افضل ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ بھی یہی کہیں گے نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہوگا، میں بھی یہی کہوں گا وہ عمل افضل ہوگا، تو معنی کیا ہوئے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام کے عمل کے خلاف انہوں نے عمل کیا، اور اس مسئلے کے بارے میں بھی جو گمراہی ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ متاثر اللہ کسی سے نہیں ہونے دیتا۔ میں نے ان سے کہا، بہت بڑے افسر تھے، کتابیں اپنے ساتھ لائے تھے، میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے، پڑھنے کے وہ کیا میں نے کہا میرا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اختیار حاصل نہیں حرام کو حلال کرنے کا، حلال کو بتانا، حرام کو حرام بتانا یہ حضرت کی ذمہ داری ہے، حلال اور حرام کرنا حضرت کے اختیار میں نہیں۔ یہ بنیادی بات ذہن نشین ہے۔ ویسا اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی کو حرام نہیں کر سکتے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کہ نبی علیہ السلام حلال ہونا بتاتے ہیں کس کا؟ اس چیز کو جس کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ نبی علیہ السلام حرام فرماتے ہیں کس کو؟ جس کو اللہ نے گندگی کیا ہے، گندگی فرمایا ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بیان نبی علیہ السلام کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو حلال و حرام کا فیصلہ کرے وہ کافر ہے، اور جو اس فیصلے کو قبول کرے وہ مشرک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کر دیا، تین طلاق اکٹھی دی تھی، وہ ایک ہوئی، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، تو بیوی حلال رہی۔ اور جب تین شمار کریں گے تو عدت میں رجوع نہیں ہو سکتا اور عدت کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا، تو بیوی حرام ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حلال کو حرام کر دیا، کیا وہ مسلمان رہے؟ قرآن کی خبر کے لحاظ سے جو ایسا کام کرے وہ تو کافر ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت میں ایک نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا، ان کی بات کو مانا، وہ مشرک ہو گئے۔ اب میں کیا کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے ارشادات سے بات واضح ہے کہ ان کا ایمان تو قطعی اور یقینی ہے، ان کے ایمان کے بارے میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہاں جو آپ کی بات اگر میں مانتا ہوں تو ان کا ایمان جو ہے باقی نہیں رہتا۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، آپ کی بات مانوں یا ان کے ایمان کو مانوں؟ اب اس کے بعد وہ خاموش ہوئے، جو ان کو لائے تھے ساتھی، انہوں نے کہا کہ جواب دینا، آپ کتابیں لائیں، حوالے دیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب؟ یہ دیا کہ فرمایا انہوں نے
کہ اللہ کے بندے تو طلاق کی بات کر رہا ہے، یہاں ایمان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سوچ پیدا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت مانگی تو اللہ نے توفیق دی، میں نے وضاحت کی الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے ان ساتھیوں سے، ان دوستوں سے دوستیاں ہی ختم کر دیں جو اس انداز سے شوشے چھوڑ کر گمراہ کرتے ہوں۔ تو اب میں جو دوسری بات اس طرف لا رہا ہوں، بات کافی دور چلے گئے۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے، آج کل انجینئر محمد علی صاحب ہیں، جن کو بڑی رغبت کے ساتھ سنا جا رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور ان کے 2-3 شوشے جو اس وقت، ایک بات یہ کہ ایک دن وہی جو سرکاری افسر بہت بڑے جو تھے وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ 7-8 آدمی اور بھی تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو انہوں نے میرے دائیں طرف بٹھایا، ایک نوجوان تھا اس کو بائیں طرف بٹھایا۔ فرمایا حضرت یہ باپ بیٹا ہیں، ان کے ذرا سنیں۔ میں نے پوچھا والد سے، میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے آکسفورڈ سے، لاکھوں روپے میں نے اس پہ خرچ کیے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی صاحب کو سنتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابا جی آپ بھی گمراہ ہیں اور علماء بھی گمراہ ہیں۔ اب میں پریشان ہوں، اب میری بات یہ سمجھتے نہیں ہے، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب ہیں ان کو بات چلتے ہیں، میں لایا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں کس انداز سے نوجوان نسل ہے گمراہ ہو رہی ہے، اور ہم بڑے بڑے لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے تو اب ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ لہٰذا میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ قرآن اور حدیث دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، لہذا جب دین کی اساس قرآن حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو ہم قرآن حدیث سے فائدہ اٹھائیں گے نا، تو علماء کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قرآن حدیث موجود ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے جو ہے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں ذہن کس انداز سے بنایا گیا ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا بیٹے یہ جو آپ نے نقطے کی بات بیان کی ہے، قرآن اور حدیث یقیناً اساس ہیں، ہماری بنیاد ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نقطے کی بات جو آپ نے بیان کی ہے قرآن کی کس آیت سے نکالی ہے، یا کس حدیث سے نکالی ہے، یا کسی نقطہ شناس نقطہ ورن نے یہ نقطے کی بات آپ کو بتائی؟ بس وہ اس پہ خوش ہو گیا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، سمجھدار تھا، اب باپ کے سامنے ڈینگے مارنے لگا کہ جی پروفیسر صاحب بھی اس کو نقطہ شناس نقطہ ور کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا ہے انجینئر محمد علی صاحب کے بتانے سے۔ پھر اس نے انجینئر صاحب کی بڑی تعریف کی، اور اتنا نقطہ شناس ہیں، نقطہ ور ہیں، نقطے بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ کرتا رہا، 10-15 منٹ میں بھی سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نقطہ حاصل کرنے کے لیے کسی نقطہ شناس کی راہبری ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث سے براہ راست سمجھ میں بات نہیں آئی آپ کو، آپ نے کس سے سمجھا؟ نقطہ شناس سے سمجھا، نقطہ شناس انسان ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے، یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب اس کا ذرا دماغ گھوما، میں نے کہا دوسری بات میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علماء گمراہ ہیں، علماء تو سارے گمراہ ہو گئے، انجینئر صاحب جو ہیں یہ قرآن کو صحیح سمجھنے والے ہیں، یہ وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے یا ان پر نازل ہوئی؟ یہ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ جو صحابہ کرام سے چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے علماء کرام کا، وہ تو سارے نااہل ہیں، اور یہ اہل ہیں جو اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے ہیں، کیا ہر نبی علیہ السلام کو کتاب دی ہے؟ جی نہیں۔ کیا کوئی کتاب اللہ نے نبی علیہ السلام کے بغیر نازل کی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب اضافی نعمت ہے، اصل نعمت جو ہے وہ نبی ہے، انسان ہے، تو انسان سے رابطہ کریں گے صحیح حق والے سے تو ہدایت پہ رہو گے، ورنہ ہدایت سے نکل جاؤ گے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، بڑی مجلس کے اندر اس نے اعتراف کیا، اور اس کے بعد وہ تو بہرحال یہ بات ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں اور عرض کر رہا ہوں جس انداز سے گمراہی ہے۔ تو ایک مجلس کے اندر موجود تھا بڑے بڑے حضرات، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کا کیا اختلاف ہے؟ ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے اہل بیت کے حوالے سے بات انہوں نے نہیں کی، تو انہوں نے جو بات نہیں کی وہ میں کر رہا ہوں۔ کہا کہ جی
آپ کو ہم سے ہمارا آپ سے کیا اختلاف ہے؟ یا آپ کو ملیں گے وہ لوگ جو صاحب ہیں بغض رکھنے والے ہیں، اس انداز سے بات کریں گے؟ تو بس فرق اتنا ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں، ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ اہل بیت افضل ہیں صحابہ کرام کے مقابلے میں، تو اس لیے ہم افضل کا نام لیتے ہیں، تو ہم کافر کیسے ہو گئے یا ہم گمراہ کیسے ہو گئے اور آپ ہمارے مقابلے میں بہتر کیسے ہو گئے؟ اب یہاں جو بنیادی بات اللہ نے بیان کرائی ہے اور عدالتوں میں بھی اللہ نے بیان کرائی، اور ہم سیکرٹری صاحب کے ہاں انہوں نے ایجنسی کے جو سربراہ تھے اس گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا کہ آپ نے جو ان کے خلاف رپورٹیں پیش کی ہیں آپ سامنے بیٹھ کر ان سے بات کریں، تو اللہ نے توفیق دی، تو اللہ کا احسان عظیم۔ تو میں نے یہ بات گزارش کی، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا انسان اور مرد ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو انسان ہوگا وہ مرد نہیں ہوگا، جو مرد ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا ان میں آپس میں ضد کا تعلق نہیں، ان میں جز اور کل کا تعلق ہے، کہ ہر مرد انسان ہے لیکن ہر انسان مرد نہیں، عورت بھی انسان ہے، بچہ بھی انسان ہے، تو لہذا جب آپ انسان کہیں گے تو مرد خود بخود اس کے اندر شامل ہے، تو آپ جب مرد کہیں گے تو اس کے اندر یہ عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوں گے، تو یہ جز اور کل ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، یہ جز اور کل ہیں۔ اہل بیت کا ہر فرد صحابی ہے، ہر صحابی اہل بیت نہیں۔ جب آپ صحابہ کرام ہم کہیں گے تو اہل بیت خود بخود اس کے اندر شامل ہوں گے، تو اس کے اندر جو ہے یہ امتیاز کی بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت مان رہے ہیں یہ کس کو مان رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کس کو مان رہے ہیں؟ اہل بیت قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کا جو پہلا طبقہ ہے وہ ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ اہل بیت ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات جو ہے بعض حضرات کے ذہن میں اشکال ہوگا، اور یہ اشکال پیدا ہوا تو اللہ نے اس کی وضاحت یونیورسٹی میں کرا دی۔ وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں 22ویں پارے کے آغاز میں آپ کہتے ہیں نا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت ہیں، وہاں یطہرکم یذہب عنکم، کم کی ضمیریں ہیں عربی زبان میں، کم کی ضمیر جمع مذکر کی ہے، کم کی ضمیر جمع مذکر کی ہے، تو یہ تو ازواج مطہرات مرد تھے عورتیں تھیں؟ مرد تھے۔ تو یہ مرد تھے؟ نہیں، عورتیں تھیں۔ پھر یہاں کم کی ضمیریں کیوں استعمال ہوئی ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی اسلام کی بیویاں نہیں ہیں، اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور نبی علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان میں سے 3 مرد تھے، اس لیے یہ ضابطہ ہے کہ مرد کی ضمیر جب زیادہ اکثریت مردوں کی ہو تو ضمیر مردوں کی استعمال ہو، تو لہٰذا یہ اہل بیت یہ افراد ہیں۔ تو اس لیے ہم 5 تن پاک کے قائل ہیں کہ اللہ نے 5 تن پاک جو ہے یہاں فرمائے ہیں کہ نبی علیہ السلام، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، لہٰذا یہ 5 افراد ہیں جو اہل بیت ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہاں میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہاں کم کی ضمیر ہے، تو میں نے عدالت میں بھی یہ بات کہی، یونیورسٹی میں بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے کہا کہ قرآن کی طرف آئیے، یہ قرآن سے فیصلہ کراتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر اس سے یہ مردوں اور عورتوں کا سلسلہ جاری کیا، تو وہ جان کون ہے جس سے یہ سارا سلسلہ انسانیت کا چلا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام مرد تھے یا عورت تھے؟
مرد تھے، اور اللہ نے اس کے لیے ضمیریں استعمال کیے ہیں، ہا مؤنث کی ضمیر استعمال کی. تو مرد کے لیے اللہ نے مؤنث کی ضمیر استعمال کی ہے. اور پھر یہ فرمایا من نفس واحد نہیں فرمایا، من نفس واحدۃ فرمایا. واحدہ اس میں صفت مؤنث ہے. تو کیا مانی؟ آدم علیہ السلام تو مرد تھے، اللہ نے ان کو عورت کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں نفس کا لفظ مؤنث ہے. جب یہ مؤنث لفظ استعمال ہوگا تو ضمیریں بھی مؤنث استعمال ہوں گی، افعال بھی مؤنث استعمال ہوں گے. اور اسی طرح عربی زبان کے اندر اہل کا لفظ جو ہے یہ جمع مذکر ہے. جہاں اہل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے لیے ضمیریں بھی جمع مذکر کی استعمال ہوں گی. تو لہذا یہاں ازواج مطہرات ہم کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل البیت، تو اس لیے اللہ نے ضمیریں بھی اس کے مطابق بیان فرمائی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی، ان کے پاس جب فرشتے آئے ہیں ابراہیم السلام کے پاس، جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، تو وہ ان کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا سامنے آ گئیں. اب پردے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھی تھی کہ یہ مرد ہیں، یہ تو معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں، سامنے آئیں. اب وہاں آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اتعجبین، کہ ان سے وہ کہہ رہے ہیں فرشتے ان کی بیوی سے کہ تمہیں خوشخبری ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا. قالوا اتعجبین، کیا آپ تعجب کر رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیں اتعجبین، کیا تم تعجب کر رہی ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. آگے دیکھیں ان کے لیے اہل کا لفظ استعمال فرما کے وہاں انہوں نے جو ضمیریں استعمال کی ہیں جمع مذکر کی استعمال کی ہیں. ایک عورت کے لیے جمع مذکر کی ضمیریں استعمال کی ہیں. تو ازواج مطہرات تو یہ تو زیادہ عورتیں تھیں، تو ان کے لیے اگر جمع مذکر کی ضمیریں تو اہل کی وجہ سے استعمال ہوئی ہیں. تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمیٹ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اس کے 3 طبقے ہیں. پہلا طبقہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، دوسرا طبقہ نبی علیہ السلام کی اولاد، تیسرا طبقہ اولاد کی اولاد. پہلا طبقہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ یہ اہل بیت ہیں. نبی علیہ السلام پر اللہ نے خبر نازل کی قرآن کے اندر کی اہل بیت ہیں. جب یہ خبر آئی نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے گھر میں چادر میں لیا ہے علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، کہ اللہ میرے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اگر یہ اہل بیت پہلے سے تھے تو حضرت دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ لہذا ازواج مطہرات ان کے اہل بیت ہونے کی جب خبر نازل ہوئی تو حضرت فرما رہے، کیونکہ حضرت کے یہ تھا کہ حضرت کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی نسل یہاں سے چلے گی. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کی اولاد کو بھی حضرت نے علیحدہ چادر میں لیا ہے. تو یہ واقعات آتے ہیں، اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ حضرت کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ حضرت کی خبر کی وجہ سے اہل بیت ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں گے. نبی علیہ السلام کی بیویاں قرآن کی خبر کی وجہ سے اہل بیت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں. میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے آپ کو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ خبر قرآن میں نازل نہیں ہوئی کہ حضرت آپ کی اولاد بھی اہل بیت ہے، لیکن حضرت نے دعا فرمائی ہے. اس سے میرا ایمان ہے کہ حضرت کی دعا اللہ نے رد نہیں فرمائی. اس لیے اولاد اور اولاد کی اولاد یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب جو اہل بیت سے وابستگی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں نے وہاں سوال کیا، وہ آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں. میں نے کہا کیونکہ میں کالج یونیورسٹی کا آدمی ہوں تو اس لحاظ سے میں وہ بات کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں کہ یہ 3 پرچے ہیں. پہلا پرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا، یہ لازمی پرچہ ہے کہ قرآن کے اندر خبر ہے. دوسرا پرچہ اہل بیت کا، نبی السلام کی اولاد کا. تیسرا پرچہ اولاد کی اولاد کا. آئیے اس کے نمبروں کا فیصلہ کر لیں، اہل بیت سے تعلق کس کو ہے.
کہ اہل بیت سے تعلق ان کو ہے یا اہل بیت سے تعلق ہم کو ہے؟ آئیے اس کا جائزہ اسی انداز سے بھی جائزہ لے لیں۔ میں نے کہا پہلا طبقہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت ہیں، ہم ان میں سے کتنوں کو اہل بیت مانتے ہیں؟ سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہم سب کو اہل بیت مانتے ہیں، تو ہمارے نمبر 100 میں سے 100۔ دینی مدارس میں کم سے کم 40 نمبر ہوں تو پاس ہوگا، اس سے کم ہوں تو فیل ہے، اور ہمارے ہاں کالج یونیورسٹی میں 33 نمبر ہوں گے تو پاس ہوگا، اس سے کم ہے فیل ہے۔ البتہ ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ 3 نمبر ہم رعایتی دے سکتے ہیں، 30 نمبر والا رعایتی پاس ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو لہٰذا ازواج مطہرات میں ہم کتنوں کو اہل بیت مانتے ہیں؟ سب کو، ہمارے نمبر 100 میں سے 100۔ اور یہ اہل بیت ازواج مطہرات کتنوں کو اہل بیت مانتے ہیں؟ یا کسی بیوی کو اہل بیت ماننے کو تیار نہیں، تو ان کے نمبر 100 میں سے 0۔ تو 0 والا کیسے تعلق کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ دوسری بات، اولاد، نبی اسلام کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال فرما گئے، 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ہم ان 4 میں سے کتنوں کو مانتے ہیں؟ 4 کو۔ تو ہمارے نمبر 100 میں سے 100، اور یہ 4 میں سے کتنوں کو مانتے ہیں؟ 1 کو، تو ان کے نمبر 100 میں سے 25۔ 30 والا رعایتی پاس ہے، 25 والا تو فیل ہے، تو رعایتی پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے اولاد کی اولاد، حضرت کے نواسے نواسیاں 9 رضی اللہ عنہ، ہم ان 9 میں سے کتنوں کو مانتے ہیں؟ ہم 9 کے 9 کو مانتے ہیں، ہمارے نمبر 100 میں سے 100۔ اور یہ 9 میں سے کتنوں کو مانتے ہیں؟ یہ سے 2 کا ذکر کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، 2 کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا 9 میں سے 2، یہ 100 میں سے 22 نمبر بنتے ہیں۔ 25 والا فیل ہے تو 22 والا تو اس سے زیادہ فیل ہے۔ اب آئیے مجموعی نمبر ملائیں، ہمارے نمبر 300 میں سے 300، 100% نمبر، اور ان کے نمبر 300 میں سے 25 اور 22 47، 16% بھی نہیں بنتے۔ جن کے نمبر 16% نہیں بنتے ان کا اہل بیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اہل بیت سے تعلق ہمارا تعلق ہے، یہ محض دھوکہ دے رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا، وہاں لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی ایک تازہ ترین بات، اسی رمضان مبارک میں ہمارے ہاں معمول یہ ہوتا ہے، روزانہ تو ویسے ہمارے ہاں صبح کا درس ہوتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صبح کا درس ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں صبح کا درس نہیں ہوتا، نماز تراویح کے بعد خلاصۃ القرآن کی کلاس چلتی، اس میں ملتان کے بہت اہم ذمہ دار صاحب جو بغض صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، مجھے نہیں معلوم، میں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں کون نہیں، بس آپ بات سننے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ اس کی جزا اللہ نے دینی ہے، اس لیے میں نے آج تک الحمدللہ نہیں پوچھا کسی سے۔ تو لہذا وہ بھی آئے، میں نے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، جس ساتھی کے ساتھ تشریف لائے تھے انہوں نے کہا جی یہ میرے عزیز ہیں، ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے، اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، اور اہل سنت بھی کہتے ہیں نبی السلام کی ایک بیٹی ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں صرف ایک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام لیا جاتا ہے، باقی بیٹیوں کا نام تو نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ اہل سنت چاروں بیٹیوں کو مانتے ہوتے تو چاروں کا نام نہ لیتے، لہٰذا یہ بھی ایک بیٹی مانتے ہیں، اور اہل تشیع، یہ نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، اہل تشیع بھی ایک بیٹی مانتے ہیں، تو لہٰذا اس پہ اتفاق ہو گیا کہ نبی اسلام کی ایک بیٹی۔ اب میں نے اسے بات گزارش کی، میں نے کہا جی اہل سنت تو مانتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ جہاں جہاں میرا جانا ہوا، اللہ نے کرم سو اسرات میں جن علاقوں میں میرا جانا ہوا، وہاں آپ دیکھیں گے خطبے میں بنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ملتان میں بھی جن جن مساجد میں میرا تعلق ہے نماز جمعہ کا، تو وہاں بھی خطبے میں بنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بنات کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ نبی اسلام کی بیٹیاں کہا، اور بنات جمع ہے، عربی زبان کا ضابطہ ہے کہ عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے،
عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. واحد کے لیے علیحدہ لفظ ہے، 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے، 3 کے لیے جمع کا لفظ شروع ہوگا. 3 سے کم جو ہے اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام سے فرمایا کہ آپ اپنی بنات سے فرما دیں. تو اس سے معلوم ہوا قرآن کی خبر کے لحاظ سے بھی نبی اسلام کی بیٹیاں کم سے کم 3 ہیں، اور جو 2 بیٹیاں مانے گا وہ بھی کافر ہوگا. ایک والا تو کافر ہونا اس کا یقینی ہے. تو بنات کا لفظ ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی جمع کا لفظ، اس لحاظ سے بھی. بہرحال جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی 4 بیٹیاں ہیں. بہرحال الحمدللہ اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں خطیب حضرات سے کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ تبدیلی فرمائیں کہ آپ نے بنات کا لفظ جو ہے اس کا استعمال فرمائیں. بہرحال اس سے جو میری بات ہوئی میں مختصر عرض کر رہا ہوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہ کیا؟ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو ام المومنین خدیجہ کبریٰ سے نکاح ہوا تو حضرت کی عمر کتنی تھی؟ یہ 25 سال. نبی علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ یہ ابو القاسم. میں کہ عرب میں کیا رواج تھا؟ کنیت اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتے تھے یا بیوی کے بیٹے کے نام پہ رکھتے تھے؟ اس پہ حضرت جذبات میں آئے. جی اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتے تھے. تو میں نے کہا قاسم رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے بیٹے ہو گئے. حضرت کی مبارک عمر کتنی تھی جب قاسم پیدا ہوئے؟ پڑھا لکھا آدمی تھا، کہنے 27 سال. میں نے کہا اگر ان کا انتقال نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے جو نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو ان کی عمر کتنی ہوتی؟ اس نے کہا جی 13 سال. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے انداز بدلا گفتگو کا. میں نے نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. میں نے کہا کہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو بڑی بیٹی تھی اس کا نام زینب. میں نے کہا جب نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان کیا تو زینب رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 10 سال. میں نے کہا ذرا سوچیں، 2 باتوں میں سے ایک بات کا اظہار کریں. پہلی بات یہ کہ قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئی نا زینب رضی اللہ عنہ، کہ 40 سال جب نبی کی عمر تھی تو اس وقت قاسم کی عمر تھی 13 سال. تو زینب رضی اللہ عنہ کی عمر، قاسم رضی اللہ عنہ اگر ہوتے تو ان کی عمر ہوتی 13 سال، اور زینب رضی اللہ عنہا موجود تھی، ان کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. تو یہ قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئی نا، اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ 2 باتوں میں سے ایک بات آپ اس کا اظہار کریں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور سے ہوا ہے. قاسم رضی اللہ عنہ یہاں پیدا ہوئے، ان کا نکاح دوسری جگہ ہوا تو زینب رضی اللہ عنہ وہاں پیدا ہوئی. جو بعد والی جو پیدا ہوئی تو بعد میں پیدا ہوئی، تو نکاح ان کا کسی اور سے ہوا. اس کو ثابت کریں. اور اگر نکاح نہیں ہوا تو نعوذ باللہ آپ من ذالک یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نبی علیہ السلام کا تھا اور بیٹی کسی اور کی تھی. اب جب یہ بات میں نے کہی، بس اللہ کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے ہدایت. تو ان کا بڑا نامی گرامی شخص، بہت بڑا ان کے خرچ کرنے والا، بس اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اس نے کہا پروفیسر صاحب آج تک اس بات کو کبھی سوچا نہیں ہے، آج سمجھ میں بات آ رہی ہے. اس سے بڑی تہمت تو ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا کہ نبی السلام کی بیوی پر جو ہے انسان تہمت لگائے. اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس کفر سے توبہ کر رہا ہوں اور ایمان کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں. تو یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے برکات ہیں. اور یہاں جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جہالت، لا علمی جو ہے وہ عام چل رہی ہے. اور اسی حوالے سے یہ بات کہ اسی جو آیات میں نے آپ نے تلاوت کی ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دور حاضر کے متعدد فتنوں کی تردید فرمائی ہے. آج دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار. نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار مگر حضرت کی نبوت پر ایمان لانے کا لازم ہونے کا انکار. یہ آپ کے گرد و نواح میں یہ فتنہ موجود ہے. اور بڑے بڑے حضرات ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب اس فتنے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے سابق ایک سربراہ پرویز مشرف صاحب وہ بھی اسی فتنے سے تعلق رکھتے تھے. اور ناروے کے اندر اس کا صدر دفتر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ توحید اور رسالت پر ایمان کافی ہے،
رسالت پر ایمان، توحید اور آخرت پر ایمان بنیاد ہے، رسالت پر ایمان ذریعہ ہے، لازمی نہیں۔ تو لہذا اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، ان کی وجہ سے توحید و آخرت کو مانتا ہے، تو نجات پانے والا ہے، جنتی ہے۔ اور اگر عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ توحید و آخرت کا قائل ہے، وہ جنتی ہے۔ تو اگر مسلمان ہے تو وہ نبی السلام سے جنتی ہے۔ تو لہذا نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ تو اللہ نے اس مقام پر اس کی بھی اس آیت کے اندر اس کی رد فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور جن کو نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار ہے اس کو اللہ کا انکار ہے۔ رسول کس نے بھیجا؟ یہ اللہ نے بھیجا۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس کے اندر متعدد اشارات ہیں، وقت کافی ہو گیا اس لیے اس طرف تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہاں جو بنیادی بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ بہت بڑے صاحب جو قادیانیت سے تعلق رکھتے تھے وہ تشریف لائے تو انہوں نے آ کے کہا جی میں قادیانی ہوں، غلام قادیانی کی نبوت کا قائل۔ تو میں نے اس کے سامنے یہ سورۃ احزاب کی آیت رکھی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو میں نے انہی کے جو پیشوا تھے مرزا بشیر الدین محمود، ان کی تفسیر اس وقت میرے پاس اتفاق سے پڑھی تھی، ایک حوالہ میں نے دیکھنا تھا، وہ پڑھی ہوئی تھی تو میرے پاس آئے، میں نے ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا اس کو پڑھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک تو لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین کے معنی ہیں زمانے کے لحاظ سے آخری نبی نہیں، حضرت مرتبے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی مرتبے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام سے کم درجے کا ہے، نبی علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اب اس میں بحث کرتا کہ نہیں جی اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، خاتم کے معنی ہے۔ یہاں سے ایک بات آپ کی معلومات کی عرض کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ میں اور میری بہن ہم دو اکٹھے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے باہر میری بہن آئی، اس کے بعد میں آیا، میرے بعد جو ہے میری والدہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، میرے والدین کو اولاد نہیں ہوئی، میں خاتم الاولاد ہوں، میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والدین کا۔ کیا معنی؟ کہ میں آخری بچہ ہوں، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب میں نے کہا کہ اس کے معنی خاتم النبیین کے دو معنی انہوں نے لیے ہیں۔ ایک معنی یہ لیے ہیں کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ اب جو بھی نبی آئے گا نبی علیہ السلام کی مہر سے آئے گا، جس پہ مہر لگائیں گے، اور حضرت کی مہر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت، جو اطاعت میں کامل ہوگا وہ نبی ہوگا۔ اب آج اس میں دیکھیں ایک جملہ ہے نا، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی نبی ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کے معنی ہے وہ اطاعت میں کامل نہیں تھے، انہوں نے اطاعت کی نہیں۔ اگر اطاعت کرتے تو نبی ہوتا ہے۔ دیکھیں کہاں کہاں کفر جو ہے وہ زد لگاتا ہے، ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا اور ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور پھر غلام قادیانی کیونکہ اطاعت میں کامل تھا اس لیے اس کو نبوت عطا کی گئی۔ اب یہاں یہ کہ خاتم النبیین کے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے آخری۔ اگر آپ اس کے معنی آخری لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے نبی اسلام جو ہے آخری نبی ہیں، سب سے اونچے نبی ہیں، انہوں نے نیچے درجے کا۔ بس اللہ نے جب ہدایت دینا ہو تو اللہ ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ میں نے ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے مرزا مسرور احمد جو آج کل آپ کے امیر ہیں، جس مجلس میں موجود ہوں اور وہ دعا کرا دیں یا بیان کر لیں، آپ کے یہاں کیا ضابطہ ہے؟ پھر آپ کے یہاں کون بیان کرتا ہے؟ کیا معمول ہے آپ کے یہاں؟ ان کے بیان کے بعد کس کا بیان آپ کراتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا معمول ہے؟ وہ جذبات میں آ گئے کہ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد جو ہمارے امیر ہیں، سب سے اونچے ہیں، ان کے بیان کے بعد کسی کا بیان کرانا ان کی بے ادبی اور توہین نہیں؟ میں نے کہا آپ نے مسئلہ حل کر دیا، جب سب سے اونچے درجے کا نبی آ گیا، نچلے درجے کا نبی کا آنا ان کی بے ادبی اور توہین نہیں؟ اسی پہ اللہ نے ذہن بدلا۔ آج الحمدللہ وہ شخص جو ہے وہ مبلغ ہو چکا ہے ختم نبوت کا، اور پورا اپنا خاندان 3 نسلوں سے قادیانی تھا، الحمدللہ سارے کے سارے اپنے خاندان سے مسلمان کیے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت جو ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان اثرات سے، زہریلی اثرات سے بچیں ایسے شخص سے،
اور میں انجینئر صاحب کی بات کر رہا تھا، ابھی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے۔ میں نے ایک جمعہ جہاں مستقبل بیان ہوتا ہے تو وہاں میں نے بیان کیا، جس کا جن کا پہلا بیان آیا تھا، میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث ظاہر کر رہا ہے، یہ اس گروہ سے رکھتا ہے۔ بس ایک بات تھی، کسی نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ اب اس کو کئی سال گزر گئے۔ 2-3 مہینے پہلے نماز جمعہ سے میں فارغ ہوا تو ایک نوجوان ماشاءاللہ بہت دیندار، تبلیغ سے بھی تعلق رکھتا ہے، دین سے دیگر شعبوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اور اس کے 10-12 ساتھی ایسے آ کے بیٹھ گئے تو یہ موبائل اس نے مجھے دیا، اس کو سنیں ذرا۔ اب جو سنا، جو بات سنی وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بھی معاشرے میں سنی ہوگی۔ وہ انجینئر محمد علی صاحب کی بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب لڑائی ہوئی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ معاویہ کے ساتھ تھے۔ اگر ہم اس وقت موجود ہوتے تو ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کے ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، لیکن اب وہ موقع نہیں ہے، تو جب تلوار نہیں اٹھا سکتے کیا زبان بھی نہیں کھول سکتے؟ اب دیکھیں کس انداز سے انہوں نے ان حضرات کی بے ادبی کی طرف جو ہے رجحان پیدا کیا۔ اب یہ نوجوان جو تھے، یہ 12-13 نوجوان تھے، کہنے کہ حضرت آپ نے جب یہ بات بیان کی تھی، ہم نے کہا پروفیسر صاحب انسان ہیں، ان کو مغالطہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے نہیں چھوڑا، سنتے رہے، لیکن رات اس کا یہ جب بیان سنا تو ہمیں پتہ، اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ کس انداز سے بغض رکھتا ہے اور کس انداز سے یہ شوشے چھوڑ رہا ہے۔ لہذا ہم توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل باطل اس انداز سے شوشے جو ہے منتقل کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے کا سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، اور بے ادبی گستاخی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات کہ جب ہم سیکرٹری صاحب کے ساتھ میری نشست ہو رہی تھی اس میں، تو وہاں ایک جملہ میں نے کہا، اور جملہ آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کسی خاص تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ کو یونیورسٹی میں لیکچر دیا جائے، آپ کو کالج میں لیکچر دیا جائے، آپ کو وہ کلام میں آپ کا بیان ہو رہا ہو، ملٹری میں آپ کا بیان ہو رہا ہو، آپ کو پولیٹیکل سائنس کا ہم عنوان دے دیں، ہم اکنامکس کا عنوان آپ کو دے دیں، لیکن آپ 3 باتوں کا جب تک ذکر نہ کریں آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، بات سیاست کی ہو رہی ہو تو ذکر ان کا، اکنامکس کی ہو رہی ہو تو ذکر ان کا، لا کی ہو رہی ہو تو ذکر ان کا، تو آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ طالبان کا ذکر کرتے ہیں، اس پر طالبان کا نام لینا بھی جرم عظیم تھا۔ تو آپ یہ 3 ذکر کرتے ہیں، جب تک 3 ذکر نہ کریں تو آپ کو کوئی موضوع دیا جائے آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی خاص تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وقت میں بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، اب تو میں ریٹائرڈ ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا جی میں سرکاری تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، سرکاری ملازم ہوں، اور میرا ایک مزاج ہے قانون کی پابندی، تو اس ملازمت کی وجہ سے میں کسی تنظیم میں شامل ہونا اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وابستگی اپنی جگہ پر ہے، نظریاتی وابستگی بھی اپنی جگہ پر اور تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن کسی تنظیم میں شمولیت میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں قانون کے ضابطے کی پابندی، الحمدللہ ریکارڈ ہے میرا، اور میرے محکمے کی یہ رپورٹیں ہیں کہ جناب کہیں بھی پوری سروس کے اندر ان سے قانون کی خلاف ورزی ہم نے کہیں نہیں دیکھی، الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ مخالفین جو تھے انہوں نے بھی ہائی کورٹ کے اندر بھی بیان دیا، انہوں نے یہی کہا کہ جی ان کے خلاف ورزی ہم نے کہیں نہیں دیکھی، کوئی بات خلاف ورزی والی پیش نہیں کر سکے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا مختصر، میں نے کہا آپ یہ 3 کا ذکر نہ کریں آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ دین، ایمان اور نیک اعمال یہ انسان کی نجات کی بنیاد ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 گروہ ہوں گے، 72 گروہ جہنمی ہوں گے، 1 گروہ ہوگا نجات پانے والا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا گروہ ہوگا نجات پانے والا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے طریقے پر ایسے ہوگا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت نصیب ہوگی، ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، جو اخلاص نیت سے ان کی اتباع کرے گا میں اس سے راضی بھی ہوں گا، اس کو جنت بھی دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں، پہلا طبقہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والا، دوسرا طبقہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا۔ جو پہلا طبقہ ہے اعظم درجہ، وہ درجات کے لحاظ سے اتنا اونچا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو دوسرا طبقہ ہے وہ تمہارے مقابلے میں اونچا ہے، ان کے مقابلے میں کم درجے کا ہے۔ تم نے ان کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی، کیوں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان میں سے ایک ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا اور جنت، کہ اللہ نے ان میں سے ایک ایک سے جنت کا اور اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مجھ سے آپ سے نہیں کیا اللہ نے وعدہ، ان سے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا ان کے بارے میں تنقید کرنا یا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ پھر میں نہیں کہہ رہا، نبی اسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تم دیکھو کسی شخص کو کہ میرے صحابی پر تبرہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کر رہے ہیں، نہیں، حضرت کے الفاظ اٹھا کر دیکھیں، فرمایا کہ تم دیکھو کوئی شخص جو میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی خامی بیان کر رہا ہے، الفاظ پہ غور فرمائیں، جو میرے کسی صحابی رضی کی خامی بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ اگر تمہارا مجھ سے تعلق ہے تمہیں میں کہہ رہا ہوں لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم۔ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو حضرات عربی زبان سے تھوڑی سی مطابقت رکھتے ہیں یا حضرات علماء ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ دو طرفہ ہوتا ہے، تو حضرت نے یہ دو طرفہ الفاظ استعمال فرمائے۔ فرمایا کہ جو کسی شخص کو دیکھے کہ میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی خامی بیان کر رہا ہے، اگر مجھ سے تعلق ہے قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ لا تجالسوہم، نہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے دو اور نہ تم اس کے پاس بیٹھو۔ آج میری اور آپ کی دوستیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ، چائے پی رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے ہیں ان سے تعلقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں لا تجالسوہم، نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے دو، لا تشاربوہم، نہ ان کو کوئی چیز پلاؤ نہ ان کی کوئی چیز پیو، لا تواکلوہم، نہ ان کی کوئی چیز کھاؤ نہ ان کو کوئی چیز کھلاؤ، ولا تناکحوہم، نہ اپنے خاندان میں اس کا نکاح ہونے دینا نہ اپنا نکاح اس کے خاندان میں کرنا، ولا تصلوا علیہم، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہونا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو خامی بیان کرے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے آپ کے دین کی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے نا، مان علیہ و صحابی، کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا اور قرآن مجید اللہ نے فرما دیا، ایمان میں بھی معیار حق ہیں، اعمال میں بھی معیار حق ہیں، ان سے انحراف کریں گے تو تباہی و بربادی اپنے لیے پیدا کریں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا ذکر کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی السلام نے فرمایا، اس لیے ان کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ تو میرے محسن ہیں تو اس لیے ہر مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ اپنے محسنوں کا ذکر، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اپنے محسنوں کا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس ضابطے کے تحت میں ان کا ذکر ہر مجلس کے اندر کرتا ہوں کہ میرے محسن ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخر میں ایک جملہ بھی میں نے کہا وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تعلق ہے، میں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، ان سے استفادہ نہیں کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ اللہ اجر عظیم عطا فرمایا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو اقوال اور افعال تھے ان کو حضرت نے مدون کر کے بعد والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنیاد بنایا ہے، اس کو جمع کیا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں اپنی خلافت میں جمع فرمایا، اسی طرح امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو عنوان کے تحت مرتب فرمایا اور تمام احکام اور مسائل صحابہ کرام ہم سے لے کر انہوں نے اس کی تدوین اور ترتیب فرمائی ہے۔ تو مشترک یہ ذریعہ بنے ہیں کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میرے محسن ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر ہر جگہ کرتا ہوں۔ تیسری بات ہے طالبان، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1406 ہجری سے اس وقت 1445
محرم 1406 ہجری سے الحمدللہ میرا تعلق ہے قرآن مجید کے درس کے ساتھ۔ نوجوان تھا تو اللہ نے اس وقت اس درس میں ڈالا۔ 1406 ہجری سے اب 1445 ہجری ہے، جب میں ان کے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہا تھا یہاں، تو اس وقت جو تھا یہ 1432 ہجری کی بات تھی، آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، ہوم سیکرٹری صاحب سے نشست ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے قرآن مجید کے درس سے۔ جب میں قرآن مجید کا درس دیتا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو عظمتیں مجھے قرآن میں نظر آتی ہیں، عملی زندگی میں وہی عظمتیں مجھے طالبان میں نظر آتی ہیں، اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اس پہ اللہ جزائے خیر دے ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی اور جسٹس صاحب کو بھی، دونوں نے جو میرے خلاف یہ جو شک تھی، یہ جو دفعہ تھی میرے خلاف لگی ہوئی کہ جناب یہ بڑا طالبان کی حمایت کرتا ہے اس لیے دہشت گرد ہے، تو انہوں نے کاٹا، کہا کہ قلبی رجحان کا ہونا اور قلبی محبت کا ہونا یہ جرم نہیں ہے، اور آپ کی تو وجہ بھی معقول ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ بات عرض کرا، جو وہ اس سلسلے میں جو بات کر رہا ہوں، جو اختتام میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، ان سے بھی میں نے یہ درخواست کی، آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ صحابہ کرام کی تعلق پر کرے، ایمان میں بھی اعمال میں بھی ان کی اتباع کی حالت میں میری موت آئے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا بھی ان کے ساتھ کرے۔ تو یہ میں نے کہا دعا میں اس کا، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی اور جسٹس صاحب کو بھی۔ انہوں نے بھی کہا پروفیسر صاحب اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ایمان کس کو کہتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہے بنیادی چیز میں خلاصہ نبی السلام کا ایک جملہ، ما انا علیہ و صحابی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی السلام کی نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کی قدردانی کے تقاضے کیا ہیں۔ جہاں بنیادی بات اپنی بات کو سمیٹ کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے تمہیں نسبت عطا فرمائی۔ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مخدوم کائنات ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات پہ آپ توجہ فرمائیں، سب کی سب چیزیں کس کی خدمت میں ہیں؟ انسان کی خدمت میں ہیں۔ آپ اس میں غور فرمائیں گے، آسمان کی چیزیں زمین کی خدمت کر رہی ہیں، اور زمین میں نظر آنے والی مخلوقات 4 ہیں: انسان، جانور، نباتات فصلیں، اور جمادات بے جان اشیاء پانی اور مٹی وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں غور فرمائیں، جمادات خادم ہیں، پانی اور مٹی وغیرہ یہ خادم ہیں ان 3 کی۔ پانی اور مٹی نباتات کی خدمت بھی کر رہی ہیں، جانور کی خدمت بھی کر رہی ہیں، انسان کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ ان کی غذا ان تینوں میں سے کوئی نہیں، ان 3 کی جو ہے بنیاد یہ ہے۔ اس کے بعد ان 3 میں غور فرمائیں، نباتات جو فصلیں ہیں یہ انسان کی غذا بھی ہے، جانور کی غذا بھی ہے۔ تو نباتات خادم ہیں، مخدوم کون ہیں؟ انسان اور جانور۔ اب آپ ان 2 میں غور کریں، جانور خادم ہے، انسان جو ہے یہ مخدوم ہے۔ بکری دودھ دے رہی ہے، گائے دودھ دے رہی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے دودھ دے رہی ہے، پی کون رہا ہے؟ انسان پی رہا ہے۔ سواری آپ اونٹ پہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ سامان آپ لاد رہے ہیں، کون لاد رہا ہے؟ انسان لاد رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے۔ تو پوری کائنات کا مخدوم کون ہے؟ انسان ہے، مخدوم کائنات، اشرف المخلوقات۔ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے پھر ایک بات جو ہے مختصر عرض کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے کسی مخلوق کے پیدا کرنے پہ فخر کا اظہار نہیں کیا سوائے انسان کے۔ جب اللہ انسان کو پیدا کرنے لگا، کہا او فرشتوں میرا کمال دیکھو، انی خالقم بشرا من طین، مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کر رہا ہوں، میرا کمال تو دیکھو۔ اب اس کے لیے مجھے اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات تھوڑی سی اور توجہ فرما لیں، جتنے جاندار ہیں انسان کے علاوہ آپ ان کو دیکھیں، آپ کو یہ جھکی ہوئی شکل میں ملیں گے۔ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو جھکی ہوئی شکل میں ہیں۔ زمین پہ چلنے والے جانور، بکری، گائے وغیرہ، شیر، چیتا، ہاتھی، یہ سب جھکی ہوئی شکل میں ہیں۔ فضا کے پرندے یہ سارے جھکی ہوئی شکل میں ہیں۔ کیا انسان بھی جھکی ہوئی شکل میں ہے؟
انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے سیدھا قد عطا فرمایا اور اس میں جھکنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس میں اشارہ ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مخلوق کے آگے نہیں جھکایا، تو نے بھی اپنے آپ کو مخلوق کے آگے نہیں جھکانا، تو نے اپنے ارادے سے جھکانا ہے، تو کس کے آگے جھکانا ہے؟ میرے آگے تو نے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، کہ اللہ نے ایسا ماحول عطا فرما دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر نہ جو لوگ کفر کی حالت میں ہیں معلوم ان کے نصیب میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا دوسرا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا۔ تیسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اہل ایمان میں اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرمائی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے نسبت نبی علیہ السلام کی عطا فرما دی ہے، اس کا عظیم احسان ہے۔ اور حضرت کی نسبت اتنا بڑا احسان ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے خواہش کی کہ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی نسبت عطا فرما، جس کی نسبت انبیاء علیہ السلام مانگ رہے ہوں۔ اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا معراج کے موقع پر، کہ معراج کے موقع پورا کیا، ان کو نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تو ان کو نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہوئی۔ اس میں زیادہ تفصیل نہیں، صرف 2-3 اشارے جو ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ پہلا اشارہ یہ آج کل ایک اشکال ہے کہ نبی علیہ السلام کا معراج کا ہی واقعہ کا انکار ہے، منکرین حدیث کہ نہیں جی معراج کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ بہرحال دوسری بات کا انکار کہ حضرت جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ ان کی روحیں تھیں، ان کے جسم تھے، کیا تھے؟ اب یہ شوشے آ رہے ہیں آپ کے میڈیا پہ، وہ نہیں تھی، نہیں، وہ پیچھے روحیں تھیں، روحیں تھیں، جسم نہیں تھے، جسم تو قبروں میں تھے۔ ہاں جسم تھے، وہ مثالی جسم تھے، حقیقی جسم نہیں تھے۔ میں صرف بنیادی ایک بات عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ نماز روحانی عبادت ہے یا جسمانی عبادت ہے؟ نماز جسمانی عبادت ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جسم کی 4 حالتوں میں زبان اور جسم دونوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، اس کی عظمت ظاہر کرنا، جسم کی 4 حالتوں میں، تو یہ نماز جسمانی عبادت ہے۔ تو لہذا ان کے پیچھے روحیں کیسے نماز پڑھ رہی تھیں اکیلی بغیر جسم کے؟ تو معلوم ہوا کہ جسم تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے جناب نہیں وہ مثالی جسم، حقیقی جسم نہیں تھے۔ بس ایک بات سوچ لیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے کسی معاملے میں ناقص نہیں بنایا۔ حضرت کی روح حقیقی تھی، نماز پڑھا رہے تھے، جسم حقیقی تھا جو حضرت نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے والوں کی روحیں تو حقیقی تھیں، تو روح کی مقتدی ہو گئی، جسم تو حقیقی نہیں تھے، مثالی تھے، تو وہ مقتدی کیسے بنے نبی علیہ السلام کی؟ تو حضرت امامت کا عمل کیسے ہوئی؟ تو لہٰذا یہاں عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ پیچھے والے بھی اپنی اجسام حقیقی کے ساتھ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، اس واقعہ میں آپ دیکھیں، تشریف لائے جب اندر داخل ہوئے، حدیث اٹھا کر دیکھیں، فرمایا جب میں مسجد اقصی میں آیا تو انبیاء کرام السلام کی صفیں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ نماز کون پڑھائے گا، تو جبرائیل السلام میرا ہاتھ پکڑا، امامت کے مصلی پہ مجھے کھڑا کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا کہ یوں ہونی چاہیے تھی نا بات، کہ میں جب اندر داخل ہوا میں نے دیکھا سارے انبیاء کرام السلام صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، امامت کے مصلی پر مجھے بھی جا کر بٹھا دیا، اور پھر حی علی الصلاۃ پہ ہم سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ نہیں، حضرت کے اندر داخل ہونے سے پہلے صفیں درست ہو چکی تھیں۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے امامت مصلی پہ بٹھایا نہیں، کھڑا کیا، اس کے بعد جماعت شروع ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے کہ شروع ہی کے اندر صفیں درست کریں، کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں، اور اس تکبیر کے بعد جو ہے نماز شروع ہو۔ یہ مسئلہ یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ اس کا وقت نہیں ہے، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ، نبی علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام نے ظاہر امام تھے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے مزید سورت بھی پڑھی۔ تو اب حضرت 5 نمازیں فرض لے کر جا رہے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی نماز اصلی حضرت پڑھاتے تھے، اس میں قرات بھی فرماتے تھے۔ یہاں بھی ایک ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہمارے ہاں مشہور ہے
کہ نبی اسلام جب تشریف لے جا رہے تھے معراج کے لیے اوپر آسمانوں پر، تو یہاں اس کو نماز پڑھائی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت نے جاتے ہوئے نماز نہیں پڑھائی، حضرت نے واپسی پہ نماز پڑھائی، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ بہرحال نبی اسلام تشریف لے نماز پڑھائی۔ جب حضرت داخل ہوئے، اب ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جب حضرت داخل ہوئے سارے انبیاء کرام السلام اندر داخل ہو چکے تھے، صفیں بنا کر کھڑے تھے، سب سے آخر میں کون آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بحثیت نبی کے نہ آئے گا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی السلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ ان کی نبوت کا دور نبی السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے، وہ حضرت کی امتی کی حیثیت تشریف لائیں گے، بحثیت نبی اور رسول کے تشریف نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال نبی السلام کی ختم نبوت کا یہاں اظہار ہو رہا ہے اور امامت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی اور مزید سورت بھی پڑھی۔ پیچھے جو حضرات انبیاء کرام سے کھڑے تھے، کسی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، کسی نے سورۃ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھی۔ اب میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جی ہاں جی نہیں پڑھی۔ کیسے آپ کہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں پڑھی، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیاستہ میں ہم نے یہ بات نہیں پڑھی جب آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اس میں میرا قصور تو نہیں، میں نے پڑھی ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ کیا پڑھی آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ وہ سورت ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ جب نہیں دی گئی تو انہوں نے کہاں سے پڑھی؟ تو اسی سے بات معلوم ہو گئی پیچھے والوں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب نبی علیہ السلام نے پڑھی یا حضرت نے پڑھی؟ اب یہاں یہ سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ حضرت نے پڑھی، پیچھے والوں نے نہیں، ان کو تو نہیں دی گئی تھی نا، اس لیے نہیں پڑھی، ہمیں تو دی گئی ہے، اس لیے ہمیں امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو کیوں محروم رکھتا؟ معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، یہاں سے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں جو اس نعمت کی قدردانی کر، نبی السلام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ عظیم نعمتیں نبی السلام کی ذات اقدس اور قرآن مجید، یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ مختصر سے چند لمحات میں قدردانی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی قدردانی نبی علیہ السلام پر ایمان، کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور دماغ کو سوچنے میں بھی نہیں لگانا، اپنی عقل کو تابع کرنا ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدردانی کا تقاضا ادب اور احترام، نبی علیہ السلام کا بھی ادب و احترام کریں گے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا بھی ادب و احترام کریں گے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ان کو بھی ادب و احترام کریں گے، قرآن مجید کا بھی ادب و احترام کریں گے، حدیث نبی علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے اس کا بھی ادب و احترام کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔ اور علماء کرام اور قاری حضرات جو نبی علیہ السلام سے سیکھا ہوا قرآن سکھا رہے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کریں گے، علماء کرام جو نبی علیہ السلام کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کریں گے۔ تیسری بات ہے محبت، کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد کس سے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر قدردانی کا تقاضا ہے اطاعت اور اطاعت اور اتباع، نبی السلام کی اتباع بھی کریں گے، حضرت کی اطاعت بھی کریں گے۔ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ فرما رہا ہے، اس کے بعد اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اگلی آیت میں۔ تو اتباع اور اطاعت حضرت کی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب بنیں گے اور اللہ کی نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ تو اطاعت اور اتباع کو اختیار کرنا ہے۔ پھر نبی السلام کی قدردانی جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی السلام کی سنتوں کو زندہ کریں، قدم قدم پر سنتوں کو زندہ کریں، اور بالخصوص اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ داڑھی نبی السلام کی صورت جیسی صورت بنانا ہے۔ الحمدللہ یہ بات بھی میں تحجی سے نمبر پہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کالج یونیورسٹیوں کے ماحول میں رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ طالب علم بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ وہاں پڑھانے کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ایک دن بھی داڑھی کے بارے میں غافل نہیں رکھا۔
اور اللہ کا عظیم احسان ہے کہ بہت سے پروفیسر میرے اساتذہ الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، ان سے درخواست کی، اللہ نے ان کو بھی توفیق عطا فرمائی داڑھی رکھنے کی، اور طلباء میں تو بے شمار حضرات ہیں جنہوں نے الحمدللہ داڑھی رکھی ہے۔ تو اس لیے اس میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، محسوس بھی نہ فرمائیں جو حضرات داڑھی کے بارے میں، کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی کافر بھی بطور مہمان کے آتا تھا، نبی علیہ السلام اس کا اکرام کرتے تھے، فرماتے تھے اس کو کون اپنے ہاں کھانا کھلائے گا، اکرام فرماتے تھے۔ ایران کے مجوسی نمائندے حضرت خدمت میں حاضر ہوئے۔ دنیا میں واحد مذہب مجوسیوں کا، آگ پرستوں کا مذہب ہے جس کے اندر داڑھی منڈانا جو ہے وہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ باقی دنیا میں کسی دین کے اندر یہ بات نہیں ہے، ماحول اپنی جگہ پر ہے لیکن دین کا حصہ نہیں ہے داڑھی منڈانا۔ یہ دو مجوسی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، داڑھی نہیں تھی۔ اب نبی علیہ السلام جو مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، حضرت نے جیسے وہ سامنے آ کے بیٹھے، حضرت نے چہرہ انور پھیر دیا، چہرہ انور پھیر دیا، اور آپ الفاظ اٹھا کر دیکھیں جس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے، تم نے اپنی شکل کیسی بنائی ہے، ہمیشہ کی بد دعا شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، جو ہمارا رب ہے اس کا حکم ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کو، کس طرح کو اپنا رب کہتے تھے، اس کا حکم ہے داڑھی منڈاؤ، اور میں کہاں کا رب ہے، وہ تو انسان ہے، رب کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا۔ اب نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھیرا ہے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، میرا عقیدہ ہے آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ ہم اس قدر گناہ گار ہیں کہ ہماری نجات نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور نبی علیہ السلام جب شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے مقام محمود پہ، اور میں بغیر داڑھی والا حضرت کے سامنے آیا، حضرت نے مجوسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کی تو میری شکل دیکھنا کیسے گوارا کریں گے، اور جب حضرت شکل نہیں دیکھیں گے تو میری شفاعت کیسے فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھی آپ ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ یہاں ایک ساتھ کراچی کے تھے، میرے لڑکپن کے بعد ہے اسکول کا طالب علم تھا، وہ یہاں تشریف لے گئے، داڑھی، لوگوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، اس وقت تو زیادہ آزادی تھی کہ آپ داڑھی والے ہیں اور آپ شلوار پہن رہے ہیں، آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ داڑھی مڈا کے وہاں جائیں، وہاں ماحول ایسا ہے، آپ یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے داڑھی نہیں مڈانی، جانے دیں گے ٹھیک ہے، نہیں جانے دیں گے واپس آ جاؤں گا، میں نے داڑھی نہیں مڈانی۔ کراچی کے تھے، وہ وہاں تشریف لے گئے، شلوار تھی اشکن پہنی ہوئی۔ جب وہاں اندر داخل ہوئے تو ان کا جو چیف آفیسر تھا اتفاق سے کسی کام پہ اپنی گاڑی پہ آیا، اپنی گاڑی پہ آیا، اس وقت گاڑیاں بھی بہت کم تھیں، آپ کے علم میں ہے اس وقت گاڑیاں زیادہ نہیں تھیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اس کو، اس نے فوراً اپنے عملے سے کہا کہ اس کی کوئی چیز چیک نہیں کرنی، اس کو ایسے جانے دو، جو اس ماحول میں اپنی کیفیت کو چھوڑنے کو تیار نہیں وہ بدعنوان نہیں ہو سکتا، نہ بد کردار ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کہاں جانا ہے، یا میری گاڑی جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، جہاں آپ نے جانا ہو یا آپ گاڑی لے کر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اعزاز و اکرام دیا، کیوں؟ نبی اسلام کی صورت جیسی صورت بنائیں گے، جب حضرت کی صورت جیسی صورت بنائیں گے، حضرت کی سیرت جیسی سیرت بنائیں گے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال فرمائیں گے، اسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور یہ داڑھی یہ ایسا ہے کہ یہ صرف سنت نہیں ہے، داڑھی جو ہے وہ واجب ہے۔ اور جو داڑھی، دیکھیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے، لیکن جو داڑھی مڈاتا ہے وہ فاجر ہے۔ فاسق اور فاجر میں کیا فرق ہے؟ فاسق وہ ہے جو گناہ کرنے والا ہے، فاجر ہے اپنے گناہ کو ظاہر کرنے والا ہے، علانیہ ہے۔ میں جب داڑھی منڈی حالت میں چل رہا ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس گناہ کو ظاہر کر رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ اس کو حاصل کریں، اپنے آپ کو اس بد نصیبی سے بچائیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی قدردانی کا تقاضا ہے کہ حضرت پہ درود شریف کی کثرت کریں، جب بھی موقع ملے درود شریف جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ہم نے تو ایک حل نکالا ہوا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، جلوس نکال لیں گے اور جناب والا عید منا لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلیں گے۔ تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ پمفلیٹ اس بارے میں ہمارے شائع ہو چکے ہیں، الحمدللہ وہ بھی عدالت سے پاس ہوئے ہیں، اللہ نے عدالت میں کامیابی عطا فرمائی ہے، وہ آپ کے ان حضرات کے پاس موجود ہیں، تو آپ لے کر پڑھنا چاہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، تو بلا قیمت ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ کیا اب یہ جتنے بھی یہ جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں یا جتنی بھی تقریبات ہو رہی ہیں، سب میں وہ رسمیں اختیار کی جا رہی ہیں جو نبی اسلام کا دل دکھانے والی،
تو جہاں تک عید کا تعلق ہے وہاں صرف ایک سے میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے کہ کیا یہودیت کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو دنوں میں لگایا جائے، پیغام سے ہٹا کر ایام میں لگایا جائے۔ ایک وفد آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ حضرت قرآن مجید کی ایک آیت وہ ہے، اگر ہم پہ نازل ہوتی نا ہم اس دن جو ہے وہ عید مناتے، جشن مناتے۔ عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دین کون سا؟ دینکم، دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ فرماتا دینی، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ نہیں، دین کس کے ذریعے سے آیا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ فرما دیتا دین محمدین، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا دینکم، تمہارا دین۔ اس پر نبی علیہ السلام کے ساتھ کون تھا جب یہ آیت نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو اللہ نے دین کی نسبت کی ہے کس سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت سے۔ اور جس کا صحابہ سے تعلق نہیں، اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی اس دن ہم جشن مناتے، عید مناتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ عرفات ہمارے نزدیک مقدس مقامات میں سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت 9 ذو الحجہ کو نازل ہوئی، جو ہمارے نزدیک پورے سال کا سب سے زیادہ مقدس دن ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، جو پورے ہفتے کا سردار دن ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اپنی مرضی سے ہم عید نہیں منا سکتے۔ ہمارے لیے 4 عیدیں شریعت نے مقرر کر دی ہیں، اس لیے ہم 5ویں عید نہیں اختیار کر سکتے۔ شریعت نے ہمارے لیے 4 عیدیں مقرر کر دی ہیں۔ کون کون سی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید شب برات۔ یہ 4 عیدیں ہماری مقرر ہیں، اس لیے ہم 5ویں عید نہیں کر سکتے۔ کیا عید میلاد النبی، حضرت نبی علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی؟ ولادت تو ہو چکی ہے، حضرت وفات بھی پا چکے تھے۔ کیا 15ویں شعبان کی رات ان کے دور خلافت میں نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، لیکن حضرت نے نہیں فرمایا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہم تیسری عید اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکی ہے، حضرت کی وفات بھی ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام ہم نے اس عید کو نہیں منایا کہ ان کو حضرت سے محبت نہیں تھی۔ یہ عید تابعین نے بھی نہیں منائی، ہمارے ائمہ کرام سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، 4 اماموں میں سے کسی نے نہیں منائی۔ بزرگان دین حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے بھی اس عید کو نہیں منایا۔ یہ عید بہت بعد کی پیداوار ہے، کئی لوگوں کو محبت نہیں تھی نبی علیہ السلام سے۔ اسی سے سمجھ لیں کہ یہ کس قدر اس کے اندر قواعد ہے اور اہل باطل کی کیا سازش ہے اور ہمیں کس لائن پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ محبت کا اظہار نہیں، نبی علیہ السلام کے دل دکھانے والی بات ہے۔ حضرت کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ قدردانی کے تقاضے، اور دوسرا تقاضا قرآن مجید جو عظیم نعمت ہے، قرآن مجید کی کہ صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھنا یہ لازم ہے۔ حضرت میں نہیں سیکھ سکتا، میں نہیں سیکھ سکتا، میری عمر ہے اس وقت 50 سال، 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، میں کیسے سیکھوں؟ اللہ نے اس کی مثال بھی دکھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلے انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ 90 سال والا سیکھ سکتا ہے تو اس سے کم والا کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ تو اس لیے آج تو بڑی سہولیات ہیں، قدم قدم پر قاری حضرات موجود ہیں، 10-15 منٹ روزانہ لگائیں۔ دیکھیں 29 حروف ہیں، 12 علامتیں، 29 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 29 31 41۔ ایک دن میں ایک چیز آپ سیکھ لیں، 41 دن لگتے ہیں، تو 2-3 مہینے کے اندر آپ مشق کر کے قرآن آسانی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، یہ قدردانی کا پہلا تقاضا قرآن کا
اور قرآن پر ایمان کہ قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا ذکر آیا ہے، جس کا خلاصہ صرف میں ایک فکر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی کتابیں اور یہ کتابیں تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن فرق یہ ہے قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں، اور باقی کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اگر قرآن کو اصل حالت میں نہیں مانیں گے تو بھی کافر ہوں گے، اور ان 3 کتابوں کو اصل حالت میں مانیں گے تو بھی کافر ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، عمل قرآن مجید پر ہوگا نبی اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ تو قرآن مجید سے وابستگی اختیار کریں گے، اس کا ادب احترام کریں گے، بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو اس کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عورتیں جو ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہوں قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں ایک اصول عرض کر رہا ہوں کیا کہ دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا آتنا فی الدنیا۔ اب عورتیں کیا کریں اس مجبوری کی حالت میں؟ تو یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتی، کیا کریں؟ میں ضابطہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس سے پہلے اللہم لگائیں، اللہم جب لگائیں گے اب وہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی، اب وہ دعا بن جائے گی۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہم ربنا آتنا، تو یہ آپ لگائیں گے اس طریقے سے اس کو ان حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ 4 کام ہیں جو بغیر وضو نہیں کیے جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ آپ کے میڈیا پہ آ گیا ہے کہ جی سجدہ تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، چلتے چلتے آپ نے تلاوت والی آیت سنی، بس ایسے سر جھکا لیں، سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ تو یہ اس قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچیں۔ ابھی ایک نیا شوشہ بھی اٹھا ہے کہ جی فرض نماز پڑھنی ہے، سنت نمازیں، سنت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ نیا شوشہ آپ کے میڈیا پہ آیا ہے، بڑا پھیلا ہے۔ نماز سنت کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، صرف فرض نماز۔ تو یہ تو آج کی بات ہے، یہ پہلے جو شوشہ چلا، میں ایسے کالج میں داخل ہوا، ایک بہت سینئر پروفیسر صاحب مجھے ملے، السلام علیکم۔ السلام حضرت، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں، میری نوجوانی کی بات ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگا کہ میں الحمدللہ 16 سال ہو گئے ہیں میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں، 16 سال ہو گئے، 5 نمازوں میں کسی نماز کی تکبیر اولیٰ میری ضائع نہیں، لیکن میں سنتا نہیں پڑھتا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اب یہ ذہن بنایا جا رہا تھا، آج یہ میڈیا پہ باتیں آ گئی ہیں کہ سنتے پڑھنا ضروری نہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرض کے بارے میں سوال کرے گا نا، واجب و فرض کا سوال ہوگا، سنتوں کا سوال اللہ نہیں کرے گا۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں، سوائے ایک حرج۔ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جو سنتوں کا اہتمام کرے گا، باقاعدگی کرے گا، اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، قرب بھی نصیب ہوگا، اور جو سنتوں کی پابندی نہیں کرے گا تو نہ حضرت کا قرب نصیب ہوگا نہ حضرت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑا نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یہ ہے اہل باطل کی کوشش، ہمیں محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابھی یہ جو میڈیا پہ آپ کی آئی ہے تو ایک نشست کے اندر گفتگو تھی، وہاں یہ سوال ہے تو میں نے، اللہ نے توفیق دی، جواب دیا۔ میں نے کہا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے جو ان 12 رکعتوں کا روزانہ کا اہتمام کرے گا اللہ جنت میں اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا زمین پہ تو گھر کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، تو جنت میں تو بغیر گھر کے رہ جائیں گے نا۔ تو یہ سنتیں چھوڑنے کا نقصان ہے کہ سنتیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سنتوں کی 12 رکعت سنتوں کی باقاعدگی کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اندر مکان دے گا۔ جنت کا مکان تو چاہیے۔ اور یہاں سنتوں کے حوالے سے بات آگے ایک بات اور ذکر کر دوں، روزانہ کی 12 رکعتیں ہیں اور جمعہ کے دن 16 رکعتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ہمارے ہاں عام معمول ہے، جمعہ کے دن بھی سنتے ہی ہیں، جمعہ کے دن 4 سنتیں نماز جمعہ سے پہلے، 4 سنتیں نماز جمعہ کے بعد۔ نبی اسلام کا حکم ہے کہ جس کو جمعہ نصیب ہو جائے وہ 4 رکعت یہ سنت پڑھے، 2 رکعت سنتیں معمول والی۔ تو یہ 4 رکعت اضافی ہیں، اس میں کسی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور فرمائیں، اور جمعے میں 4 اور 4 8 اور 2 10 رکعتیں سنتیں پڑھنے کا معمول بنیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اس قرآن مجید کی قدردانی کے ادب احترام کہ 4 کام ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، نماز، سجدہ تلاوت،
بیت اللہ کا طواف اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، تو ان سے بچیں اور قرآن مجید کا ادب احترام، قرآن مجید کا ادب احترام کریں گے، نبی اسلام کا بھی ادب احترام کریں گے۔ اب قرآن مجید کا بھی ادب احترام، قرآن مجید کہاں تھا، کہاں نازل ہوا؟ حضرت کے مبارک سینے پہ نازل ہوا، تو حضرت کے مبارک سینے میں نازل ہوا ہے، دل پہ نازل ہوا ہے، کتنے اس کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ پاؤں بھی نہ ہوں اور اسے نہ ہو۔ تو ادب احترام کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر سے اونٹنی جا کے بیٹھی سامنے، حضرت وہاں منتقل ہوئے، یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو انصاری نے فرمایا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ اوپر، حضرت فرمایا کہ نہیں، لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو میں جو ہے وہ نیچے، تو انہوں نے درخواست کی، حضرت نے فرمایا نیچے، تو انہوں نے ضد نہیں کی، ویسا نیچے تو یہ اوپر۔ صبح جب آئے حضرت کی خدمت میں تو آنکھیں بتا رہی تھیں کہ انہوں نے پوری رات نیند نہیں کی۔ نبی صاحب نے پوچھا ابو ایوب آنکھیں بتا رہی ہیں تم رات کو جاگتے رہے ہو؟ اس زمانے میں ہمارے والا طریقہ تو نہیں تھا کہ 12-1 بجے تک لغویات کو دیکھتے رہیں گے، تو صبح کی نماز ہوئی، بس اللہ ہی پڑھائے تو پڑھائے، تو آپ کیا وجہ جاگتے رہیں رات کو؟ فرمایا کہ حضرت آپ نے پوچھ لیا، میں بتا رہا ہوں، صرف میں نہیں جاگتا رہا، میرے گھر کے سارے افراد جاگتے تھے۔ میں کیا وجہ، کوئی تکلیف تھی، کیا خیریت تھی؟ میں نیچے منزل میں ہم نے پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت تکلیف کوئی نہیں تھی، خیال آ گیا کہ آپ اس جگہ آرام فرمائے ہیں، رات کو کسی ضرورت کے ساتھ آپ اٹھ کر چلیں اور ہم اوپر چل رہے ہوں، ہمارے قدم آپ کے مبارک سر کے اوپر ہوں گے، تو یہ خلاف ادب ہے۔ اس لیے ہم سارے گھر والے پوری رات دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہے ہیں تاکہ اوپر چلنا نہ پڑے۔ حضرت نے یہ بات سنی تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ نیچے رہیں، میں اوپر رہتا ہوں۔ ایک ادب یہ، دوسرا ادب یہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب تہمت لگی، گھر تشریف لائے، بیوی نے کھانا آگے رکھا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جن حضرات کی بیویاں ان کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی ہے، کہ وہ موقع تلاش کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات انہوں نے سنانی ہوتی ہے، تو کھانا آگے رکھا، سنا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بات پھیل رہی ہے؟ اب کیا جواب ہوتا کہ نہیں بیگم بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فلان نہیں۔ حضرت جو جواب دیا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی مجھ سے کہے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ فرمایا کہ آپ یہ عجیب آدمی، اس میں جواب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے والد کو نہیں جانتے، ان کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ اب حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ کے بارے میں تو اس کی بات نہ سنوں، منہ توڑ جواب دوں، لیکن آپ کے والد سے جس کا بہتر والد اور آپ کے شوہر سے جس کا بہتر شوہر، اس کے بارے میں آپ سے سنوں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کیوں نہیں ہوا جیسے تم نے سنا تھا، کہہ دیتے ھذا افک مبین، کہ جیسے ابو یوسف۔ اب یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، اور اگلی بات جسے نتیجہ نکالنا، یہ غزوہ قسطنطینیہ میں شریک ہوئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 70 سال کی عمر ہے، حضرت تشریف لے گئے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے تو راستے میں انتقال ہوا۔ یزید امیر لشکر ہے، ان کے خیمے میں آیا، پوچھا کہ حضرت کوئی وصیت ہو؟ فرمایا کہ ہاں، وصیت یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ میرا پڑھ لینا، لیکن مجھے وہاں دفن نہ کرنا، میری میت کو آخری پڑاؤ تک لے جانا، وہاں جا کے دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ جب تک زندگی رہی ہے تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا ہوں، جب میں مر گیا میرا جسم تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا ہے۔ جس وقت وہاں پہنچے، قسطنطینیہ کی فصیل تک پہنچے، اب وہاں حکمت عملی کے ساتھ واپس آنا تھا، اب ان کی تدفین ان کی وصیت میں وہاں کرنی تھی۔ مشورہ ہوا کہ یہ تو سارے عیسائی ہیں، یہ تو عیسائی ہیں، اگر یہاں ان کو دفن کرتے ہیں تو ہمارے جانے کے بعد جسم اطہر کی بے حرمتی کریں گے، بیعت بھی کرے گا، کون روکے گا؟ اس زمانے میں اس قدر رابطہ تو نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آ جائیں گے، کیا کریں؟ مشورہ ہوا کہ ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ان کی قبر کون سی۔ اب اللہ کا نظام ہے، جب رات کی تدفین ان کی ہوئی، زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی۔ اب یہ تو غیر اختیاری تھی، دفن ہو گئے۔ صبح جو گرد و نواح کی بستیوں کے عیسائی تھے وہ حاضر ہوئے،
کہا کہ رات کیا واقعہ ہوا کہ یہ روشنی تو انسان کے بس میں نہیں تھی، جو روشنی اتنی زمین یہ کہاں سے؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی تدفین رات تھی، اس پہ یہ فرمایا کہ اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو جس کا صحابی اتنا با کمال ہے، وہ نبی کتنا با کمال ہے۔ تو وہاں گرد و نواح کی 300 بستیاں ایمان لائی ہیں، اور وہ خود ان کے جسم اتر کی محافظ بنی، اور آج بھی ان کا جسم اتر وہاں آرام فرما ہے، اور ترکی کے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں اس جگہ پہ آ کے حلف اٹھاتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ انہوں نے ادب احترام کیا نبی علیہ السلام کا اور زوجہ محترمہ ام المومنین کا۔ اللہ نے دنیا کے اندر، آخرت کا کمال تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ نے کمال دکھا دیا۔ لہٰذا قرآن کا بھی ادب احترام، نبی علیہ السلام کا بھی ادب احترام، اور اس سلسلے میں اس بات کا خیال فرمائیں گے۔ تحریر لکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آیا نا، ہم کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ سواد۔ بس میں یہ دعوت غور و فکر دے کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے لکھ دیا سواد، نہیں میرے محترم، پورا لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا لکھیں گے، صرف سواد نہیں لکھیں گے۔ آپ کس چیز کی بچت کر رہے ہیں؟ سواد آپ نے لکھا، آپ کاغذ کی بچت کر رہے ہیں، روشنائی کی بچت کر رہے ہیں۔ کتنی روشنائی بچا رہے ہیں آپ وقت کی بچت کر رہے ہیں، کیا بچا رہے ہیں؟ نبی السلام کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا کہ حضرت میں جو معمول کے جو وظائف ہیں وہ پڑھنے کے بعد باقی جو ٹائم بچتا ہے نا، میں نے تہائی ٹائم مقرر کیا ہے آپ پہ درود شریف کے لیے۔ ٹھیک کیا ہے؟ میں کہ ہاں ٹھیک کیا، اگر اس میں اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ کہا کہ اچھا حضرت آدھا ٹائم میں اس میں اضافہ کر لوں۔ میں کہ حضرت 2/3 ٹائم اس میں اضافہ کر لوں۔ میں کہ حضرت سمجھ میں بات آ گئی، جتنا بھی وقت ملے گا معمول کے وظائف اور تلاوت کے بعد میں آپ پہ درود شریف پڑھوں گا۔ تو درود شریف میں پڑھنے میں تو وقت ضائع نہیں ہو رہا، وقت بن رہا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کاغذ پہ، جب تک یہ کاغذ پہ لکھا رہے گا آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ہمیں کہاں ڈال دیا ہے کہ صرف سواد لکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ادب احترام کا طریقہ کہ صرف جمعے کے خطبے کے اندر، عید کے خطبے کے اندر حضرت کے اس میں گرامی آئے تو وہاں زبان کو حرکت نہیں دینی، دل میں پڑھ لیں گے، زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں بھی حضرت کا ذکر آئے تو اس کو جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر طور پہ ضرور پڑھیں گے تاکہ محروم نہ ہوں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے 70 رحمتیں جمعے کے دن، روزانہ ایک دفعہ پڑھیں گے 10 رحمتیں، جمعے میں پڑھیں گے 70 رحمتیں، رمضان مبارک میں پڑھیں گے 70 ضرب 70 4900 رحمتیں۔ نماز کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ضرب 27 دیں، جو حساب لگایا گیا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جس کے اوپر کتنی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اور لکھنے کی عادت بھی یہ سواد والا سلسلہ اس کو ختم کریں گے۔ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکھیں گے، مکمل پڑھیں گے، مکمل لکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کے طریقے پر اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ اللہ کے حکموں پر، اپنے حکم پر، اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری لمحے تک ہم ان سے وابستہ رہیں، اور اللہ قیامت میں کھڑا بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑے، اور اللہ ہمارا انجام ان کے ساتھ کرے، اور اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ اللہم أید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم۔
إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أنت ربنا لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الظالمين على القوم المنافقين على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب دينك وحب قرآنك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين. اللهم اجعلنا من المؤمنين والمسلمين. اللهم اجعلنا من المصلحين والمحسنين. اللهم اجعلنا من المتقين والمفلحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الأنبياء وعلى أزواجه أمهاتنا وأبنائه وبناته وجميع أهل بيته وخلفائه
وأصحابه وآله أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.